دنیا میں ایک ایسی قوم بھی ہے جس کا نام آتے ہی سیاست، تاریخ اور سازشوں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں یہ سب یہودیوں کی سازش ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے یہ یہودی آخر ہیں کون، اور کیا یہ وہی بنی اسرائیل ہیں جن کا ذکر آسمانی کتابوں میں ملتا ہے؟ دنیا کے کئی اہم شعبوں جیسے بینکنگ، میڈیا، سائنس، ٹیکنالوجی اور سیاست میں یہودی افراد نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس قوم نے دنیا کو بے شمار ذہین اور با اثر شخصیات دی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہودی کون ہیں، ان کی اصل تاریخ کیا ہے اور وہ دنیا میں کس طرح اثر و رسوخ رکھتے آئے ہیں۔ ناظرین، یہودیت بھی ایک ابراہیمی مذہب ہے، یعنی اس کی جڑیں اسی سلسلے سے جڑی ہیں جہاں سے اسلام اور عیسائیت کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس سلسلے کی اہم شخصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ روایت کے مطابق تقریباً 4000 سال پہلے، یعنی تقریباً 2000 قبل مسیح کے قریب، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ان کی اولاد کو ایک عظیم قوم بنایا جائے گا، لیکن اس وعدے کے ساتھ ایک امتحان بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر موجودہ عراق کے علاقے سے کنعان کی سرزمین کی طرف ہجرت کریں۔ یہی ہجرت ایک ایسی قوم کی کہانی کا آغاز بنتی ہے جسے بعد میں دنیا بنی اسرائیل کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بعد میں اسرائیل کے نام سے جانا گیا، اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور انہی سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ ان میں سے ایک تھے حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی آسان نہیں تھی۔ ان کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ بعد میں ایک قافلے کے تاجروں نے انہیں نکالا اور غلام بنا کر مصر لے گئے۔ لیکن یہاں سے اس کہانی کا رخ بالکل بدلنے والا تھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوابوں کی تعبیر سمجھنے کی خاص صلاحیت عطا کی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے قید و بند کی سختیاں برداشت کی تو یہی صلاحیت ان کی کامیابی کا سبب بن گئی۔ ایک دن انہوں نے مصر کے بادشاہ کو بتایا کہ آنے والے 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، لیکن اس کے بعد 7 سال شدید قحط پڑے گا۔ یہ سن کر مصر میں غلہ ذخیرہ کرنا شروع کر دیا گیا۔ چند سال بعد واقعی پورے علاقے میں شدید قحط پڑ گیا۔ جب یہ قحط کنعان تک پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی خوراک لینے مصر پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ مصر کے ایک بڑے عہدے پر وہی شخص موجود ہے جسے انہوں نے برسوں پہلے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بدلہ لینے کے بجائے انہیں معاف کر دیا۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر آ جائیں۔ اس طرح بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے اور انہیں گوشن نامی ایک علاقے میں رہنے کی اجازت مل گئی۔ کئی سال گزر گئے اور مصر کے حکمران بدلتے رہے۔ پھر ایک ایسا فرعون اقتدار میں آیا جسے نہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی معلوم تھی اور نہ ہی بنی اسرائیل کی تاریخ۔ بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی آبادی دیکھ کر اسے خوف ہوا کہ کہیں وہ مستقبل میں مصر کی طاقت کو چیلنج نہ کر دیں۔ اسی خوف میں اس نے ایک ظالمانہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور صرف لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کو سخت محنت اور غلامی کے کاموں پر لگا دیا گیا۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب ظلم اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے ایک رہنما ضرور پیدا ہوتا ہے۔ تقریباً 13ویں صدی قبل مسیح میں بنی اسرائیل میں ایک عظیم شخصیت پیدا ہوئی جس کا نام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا اور انہیں یہ ذمہ داری دی کہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے آزاد کروائیں۔ روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے آیا۔ ناظرین، اسی وقت ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو سمندر پر مارا اور پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے، لیکن جب فرعون اور اس کی فوج داخل ہوئی تو پانی دوبارہ مل گیا اور پوری فوج ڈوب گئی۔ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل کا سفر ختم نہیں ہوا بلکہ ایک نئی آزمائش شروع ہو گئی۔ بنی اسرائیل تقریباً 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ یہ وہ دور تھا جس میں اس قوم کی تربیت بھی ہو رہی تھی اور آزمائش بھی۔ اسی عرصے کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا مشن یہیں ختم نہیں ہوا۔ ان کے بعد حضرت یوشع بن نون نے بنی اسرائیل کی قیادت سنبھالی۔
اور آخرکار اس قوم کو کنعان کی سرزمین تک لے آئے۔ کنعان پہنچنے کے بعد بنی اسرائیل نے وہاں اپنی ایک باقاعدہ ریاست قائم کر لی۔ بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ حضرت طالوت تھے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اقتدار میں آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نہ صرف اس مملکت کو مضبوط بنایا بلکہ یروشلم کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بھی بنا دیا۔ اسی طرح یروشلم بنی اسرائیل کا سیاسی اور مذہبی مرکز بن گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے۔ ان کے دور کو بنی اسرائیل کی تاریخ کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ تقریباً 960 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کروائی جسے پہلا ہیکل یعنی فرسٹ ٹیمپل کہا جاتا ہے۔ یہ ہیکل صدیوں تک یہودیوں کی عبادت اور مذہبی زندگی کا سب سے مقدس مقام رہا، لیکن تاریخ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ طاقتور سلطنت زیادہ دیر تک متحد نہ رہ سکی۔ جلد ہی یہ مملکت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک شمالی ریاست جسے اسرائیل کہا جاتا تھا اور دوسری جنوبی ریاست جسے یہودا کہا جاتا تھا۔ جب کوئی طاقتور مملکت تقسیم ہو جائے تو اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے اور کمزور سلطنتیں اکثر بڑی طاقتوں کا آسان شکار بن جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ 586 قبل مسیح میں بابلی سلطنت کے بادشاہ نبوکدنضر نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں یروشلم کو تباہ کر دیا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا پہلا ہیکل بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ بڑی تعداد میں بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر بابل سے لے جایا گیا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک بہت بڑا اور تکلیف دہ لمحہ تھا۔ بابل لے جائے جانے کے بعد بہت سے یہودیوں کو اپنے وطن سے دور زبردستی جلا وطن زندگی گزارنی پڑی۔ یہ واقعہ یہودی تاریخ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ ان کا سب سے مقدس مقام یعنی ہیکل تباہ ہو چکا تھا۔ وہ جگہ جہاں ان کی عبادت ہوتی تھی اور جہاں ان کی مذہبی شناخت جڑی ہوئی تھی اب باقی نہیں رہی تھی۔ اس بڑے سانحے کے بعد یہودیوں نے اپنی عبادت کا طریقہ بدلنا شروع کر دیا۔ چونکہ اب کوئی مرکزی مندر موجود نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مختلف شہروں اور علاقوں میں چھوٹی چھوٹی عبادت گاہیں قائم کرنا شروع کر دیں۔ ان عبادت گاہوں کو کنیسہ یا سینگوگ کہا جاتا ہے۔ یہاں لوگ جمع ہوتے، مذہبی کتابوں کی تلاوت کرتے، اجتماعی عبادت کرتے اور اپنی مذہبی روایات کو زندہ رکھتے، کچھ اسی طرح جیسے مسلمان مساجد میں جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کی تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کوئی سلطنت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ وقت کے ساتھ طاقت ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ بابلی سلطنت بھی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ آخرکار فارس کا ایک طاقتور بادشاہ ابھرا جسے سائرس اعظم یا سائرس دی گریٹ کہا جاتا ہے۔ 538 قبل مسیح میں سائرس اعظم نے بابل کو فتح کر لیا اور اس کے بعد اس نے ایک حیران کن فیصلہ کیا۔ اس نے جلا وطن یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ واپس یروشلم جا سکتے ہیں اور اپنے مقدس مندر کو دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ کئی سالوں بعد یہودی دوبارہ اپنے وطن واپس آئے اور 516 قبل مسیح میں دوسرا ہیکل یعنی سیکنڈ ٹیمپل مکمل ہو گیا۔ کچھ عرصے تک اس خطے میں نسبتاً امن قائم رہا، لیکن تاریخ زیادہ دیر تک سکون کو برقرار نہیں رکھتی۔ 332 قبل مسیح میں دنیا کے عظیم فاتح سکندر اعظم کی فوجیں اس علاقے میں داخل ہو گئیں۔ سکندر اعظم جہاں بھی جاتا تھا وہاں یونانی ثقافت اور طرز زندگی کو پھیلانے کی کوشش کرتا تھا۔ اسی عمل کو ہیلینزم کہا جاتا ہے۔ اسی پالیسی کے تحت اس خطے میں بھی یونانی ثقافت اور مذہبی اثرات کو پھیلانے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے یہودیوں اور یونانی حکمرانوں کے درمیان شدید تناؤ پیدا ہو گیا۔ آخرکار یہ کشیدگی ایک بڑی بغاوت میں بدل گئی جسے تاریخ میں مکابی بغاوت یا میکیبین ریوولٹ کہا جاتا ہے۔ یہودیوں نے اس بغاوت میں بھرپور مزاحمت کی اور آخرکار یونانی حکمرانوں کے خلاف کامیابی حاصل کر لی۔ اس کامیابی کے بعد یہودیوں نے دوبارہ یروشلم پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا اور کچھ عرصے کے لیے انہیں اپنی مذہبی آزادی بھی مل گئی، لیکن یہ آزادی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ چند دہائیوں بعد ایک اور بڑی عالمی طاقت سامنے آئی۔ 63 قبل مسیح میں رومی سلطنت نے اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ شروع میں رومی حکمرانوں نے زیادہ مداخلت نہیں کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہودیوں اور رومی حکمرانوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی۔ آخرکار 66 عیسوی میں پہلی یہودی رومن جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے جواب میں رومی سلطنت نے انتہائی سخت کارروائی کی۔ 70 عیسوی میں رومی فوج نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور دوسرا ہیکل یعنی سیکنڈ ٹیمپل بھی تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ یہودی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک اور اہم لمحہ تھا۔ اس کے بعد حالات مزید خراب ہو گئے۔
پھر 135 عیسوی میں بارکوخبا بغاوت کے بعد رومیوں نے یہودیوں کو تقریباً مکمل طور پر یروشلم میں رہنے سے روک دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ایک ایسا دور شروع ہوا جس نے پوری یہودی قوم کو دنیا میں بکھیر دیا۔ ہزاروں یہودی اپنا وطن چھوڑ کر مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ کچھ بابل چلے گئے، کچھ یورپ کے مختلف علاقوں میں جا بسے، کچھ شمالی افریقہ میں آباد ہوئے اور کچھ فارس کی طرف چلے گئے۔ اس بڑے بکھراؤ کو تاریخ میں یہودی ڈایاسپورا یا جوئش ڈایاسپورا کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی حالت جب ایک پوری قوم اپنے اصل وطن سے بکھر کر دنیا کے مختلف ممالک میں اقلیت کے طور پر رہنے لگے۔ صدیوں کے دوران یہودی یورپ کے مختلف شہروں اور ریاستوں میں آباد ہو گئے، لیکن چاہے وہ مقامی معاشروں میں کتنا ہی گھل مل گئے ہوں، یورپ کے بہت سے علاقوں میں یہود دشمنی یعنی اینٹی سیمیٹزم ختم نہ ہو سکی۔ یہودیوں پر اکثر سازشوں کے الزامات لگائے جاتے، انہیں معاشی مسائل کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا اور کئی جگہوں پر ان پر ظلم بھی کیا جاتا تھا۔ اسی ماحول میں 19ویں صدی کے آخر میں ایک اہم شخصیت سامنے آئی۔ ان کا نام تھا تھیوڈور ہرزل۔ وہ آسٹرو ہنگری سلطنت کے ایک صحافی تھے۔ یورپ میں یہودیوں کے خلاف نفرت اور ظلم دیکھ کر ہرزل نے ایک نیا نظریہ پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک یہودی مختلف ممالک میں اقلیت کے طور پر رہیں گے، وہ مکمل طور پر محفوظ نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے تجویز پیش کی کہ یہودیوں کو اپنی ایک الگ ریاست قائم کرنی چاہیے، جہاں وہ آزادی اور تحفظ کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اسی نظریے کو بعد میں صہیونیت یا زائونزم کہا جانے لگا۔ ہرزل اور ان کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ اس ممکنہ یہودی ریاست کا مقام وہی سرزمین ہونی چاہیے جہاں قدیم زمانے میں بنی اسرائیل آباد تھے، یعنی فلسطین کی سرزمین۔ شروع میں یہ صرف ایک نظریہ تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے حامی بڑھتے گئے اور صہیونی تحریک آہستہ آہستہ ایک مضبوط سیاسی تحریک بن گئی۔ پھر 20ویں صدی کا ایک انتہائی ہولناک واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی میں ایڈولف ہٹلر کی حکومت نے یہودیوں کے خلاف ایک منظم نسل کشی شروع کی، جسے تاریخ میں ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ اس قتل عام میں تقریباً 60 لاکھ یہودی مارے گئے، لاکھوں لوگوں کو قید خانوں اور حراستی کیمپوں میں رکھا گیا اور بے شمار خاندان تباہ ہو گئے۔ اس سانحے کے بعد عالمی سطح پر یہ احساس مزید مضبوط ہو گیا کہ یہودیوں کو واقعی ایک محفوظ وطن کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے صہیونی تحریک کو بین الاقوامی سطح پر زیادہ ہمدردی اور حمایت ملنے لگی۔ لیکن اس پوری کہانی کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پہلی جنگ عظیم کے زمانے کی طرف واپس جانا ہوگا، جہاں برطانوی سیاست کا ایک پیچیدہ باب شروع ہوتا ہے۔ 1915 سے 1916 کے درمیان برطانیہ نے عرب رہنما شریف حسین بن علی کے ساتھ خفیہ خطوط کا تبادلہ کیا، جسے تاریخ میں مکمہون حسین مراسلات یعنی مکمہون حسین کورسپونڈنس کہا جاتا ہے۔ ان خطوط میں برطانوی حکام نے عربوں سے وعدہ کیا کہ اگر انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف برطانیہ کا ساتھ دیا تو جنگ کے بعد انہیں ایک وسیع اور آزاد عرب ریاست قائم کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ان وعدوں میں فلسطین اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا ذکر بھی شامل سمجھا جاتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ وعدے واضح نہیں تھے اور کئی جگہوں پر مبہم اور متضاد تھے، اور یہی وہ پیچیدگی تھی جس نے بعد میں مشرق وسطیٰ کی سیاست کو انتہائی الجھا دیا۔ یہ واضح طور پر نہیں بتایا گیا تھا کہ کون سی زمین کس کو اور کس حد تک ملے گی، تاہم عرب قیادت کو یہ امید دلائی گئی تھی کہ جنگ کے بعد ایک بڑی آزاد عرب ریاست قائم ہوگی جس میں فلسطین جیسے علاقے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ایک ہی وقت میں مختلف لوگوں کو مختلف وعدے کیے جا رہے تھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے مشرق وسطیٰ کی سیاست مزید پیچیدہ ہونے لگی۔ کہانی اس وقت مزید پیچیدہ ہو گئی جب عربوں سے وعدے کیے جانے کے صرف ایک سال بعد 1917 میں برطانیہ نے ایک اور تاریخی قدم اٹھایا۔ اسی سال برطانوی حکومت نے ایک اعلامیہ جاری کیا جسے تاریخ میں بلفور اعلامیہ یا بیلفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ اس اعلامیے میں برطانیہ نے کھل کر اعلان کیا کہ وہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہودیوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ ان کے لیے ایک الگ ریاست قائم کی جا سکتی ہے اور وہ ریاست فلسطین کی سرزمین پر ہو سکتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس فیصلے میں فلسطین میں پہلے سے آباد عرب آبادی سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ اس وقت فلسطین کی اکثریتی آبادی عرب مسلمانوں اور عیسائیوں پر مشتمل تھی جو صدیوں سے وہاں آباد تھے، لیکن اس منصوبے میں ان کی رائے کو بڑی حد تک نظر انداز کر دیا گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی، سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور فلسطین برطانوی انتظام کے تحت آ گیا۔ اگلی چند دہائیوں میں یورپ سے بڑی تعداد میں یہودی فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگے۔
خاص طور پر 1930 اور 1940 کی دہائیوں میں جب یورپ میں یہودیوں کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ اس ہجرت کے نتیجے میں فلسطین کی آبادی اور سیاسی صورتحال تیزی سے بدلنے لگی۔ آخرکار 1947 میں برطانیہ نے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کے سامنے پیش کیا اور عالمی ادارے سے اس تنازع کا حل تلاش کرنے کی درخواست کی۔ اقوام متحدہ نے ایک منصوبہ پیش کیا جسے تقسیم کا منصوبہ UN پارٹیشن پلان کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے کے مطابق فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی گئی۔ تقریباً 55% زمین یہودی ریاست کو اور 45% زمین عرب ریاست کو دی جانی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت زیادہ تر زمین اور آبادی عربوں کی تھی، اس لیے فلسطینی عربوں نے اس منصوبے کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ یہ سرزمین صدیوں سے ان کی ہے، لیکن اب نئے آنے والوں کو زیادہ حصہ دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس منصوبے کے اعلان کے فوراً بعد شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں اور حالات تیزی سے جنگ کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر 1948 میں اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا اور پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جنگ چھڑ گئی، ہزاروں لوگ مارے گئے اور لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ یہ واقعہ فلسطینی تاریخ میں نکبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی یہ تنازع مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ 1947 کے منصوبے کو پیش ہوئے 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہ مسئلہ آج بھی حل طلب ہے۔ اس دوران کئی جنگیں لڑی گئیں، بے شمار جانیں ضائع ہوئیں، سرحدیں بدلتی رہیں اور یہ تنازع دنیا کے سب سے پیچیدہ سیاسی اور انسانی مسائل میں سے ایک بن گیا۔ اور ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ تاریخ نے کئی بار دکھایا ہے کہ جب برطانوی سلطنت کسی خطے میں داخل ہوئی اور پھر وہاں سے نکل گئی تو وہ اپنے پیچھے ایسی سرحدیں اور سیاسی فیصلے چھوڑ گئی جن کے اثرات دہائیوں بلکہ صدیوں تک جاری رہے۔ مشرق وسطیٰ اس کی ایک واضح مثال ہے۔ یہ تھی یہودی قوم کی ہزاروں سال پرانی تاریخ کی ایک جھلک۔ ابراہیمی دور سے لے کر بنی اسرائیل کی ہجرت، کنعان کی سرزمین، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی سلطنت، ہیکل کی تباہی، بابلی اور رومی سلطنتوں کا زمانہ، صدیوں پر پھیلی جلا وطنی، صہیونیت کی تحریک اور آخرکار اسرائیل کے قیام تک۔ آج یہودی دنیا کے مختلف حصوں میں رہتے ہوئے علم، سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت کئی شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تاریخ کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو کا کون سا واقعہ آپ کو سب سے دلچسپ لگا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ بھی لکھیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔